لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد سکول کی زندگی میں یعنی دوران تعلیم یہ بات پڑھی اور سنی تھی کہ جب شدید گرمی ہوتی ہے تو لکڑی تو خشک ہو کر اس کا حجم گھٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ انتہائی گرمی اس کی تری کو طراوت کو خشک کر دیتی ہے، جس سے اس کا وزن گھٹ جاتا ہے، وزن بھی گھٹتا ہے، حجم بھی گھٹتا ہے۔ البتہ لوہا پھیلتا ہے، جب بہت خوب تمازت اس سے ٹکرائے تو لوہا پھیلتا ہے، اور یہ تو ہم نے دیکھا اور سنا بھی ہے بچپنے کی زندگی میں کہ کبھی یہ ریلوے کے ٹریک کے پاس گزرنا ہوتا، ریلوے لائن پر، ایسی گرمی میں وہ آواز آتی تھی، تو پوچھا کہ یہ آواز کہاں ہے؟ وہ کہتے جی یہ لوہا پھیلتا ہے، لوہا پھیلتا ہے۔ میں صبح سے سوچ رہا تھا آج جمعۃ المبارک ہے اور سورج نے صبح نکلتے ہوئے ہی آنکھیں نکال لی ہیں اور نہایت تمازت ہے، انتہائی گرمی ہے، تو نمازی بھی سمٹیں گے، زیادہ تو پہلے بھی نہیں ہوتے اور نہ شکری بھی نہیں ہے، کون سا یہ میرے لیے ہوتا ہے، ہر کوئی اپنی بھلائی کے لیے کرتا ہے، کہ آج گرمی کی بنا پہ چلیے جو آئے سبحان اللہ۔ لیکن ایک اشارہ تو مجھے ملتا ہے، لوہا جو ہوتا ہے یہ سخت ہے
یعنی پرعزم ہے، پر حوصلہ ہے. تمازت کتنی بھی ٹکرائے تو وہ پہلے سے زیادہ پھیلتا ہے، زیادہ جگہ گھیرتا ہے. جی مطلب یہ ہوا کہ موسم کیسا بھی ہو، جو اللہ کے بندے پرعزم ہوتے ہیں وہ اپنے اچھے عزائم میں خوب وزن پیدا کرتے ہیں، اپنے عزائم میں پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. اور یہ فقیر حقیر کے دل میں بھی بات آئی ہے کہ آپ خوش نصیب لوگوں نے حرم مدینہ عالیہ میں مسجد نبوی شریف میں باب رحمت کی زیارت کی ہوگی. مسجد نبوی شریف کا ایک دروازہ ہے، اس کا نام باب رحمت ہے. باب رحمت کے ساتھ متصل جو دروازہ ہے وہ باب صدیق اکبر ہے، اور اس سے جو متصل دروازہ ہے وہ باب السلام ہے حرم مدینہ عالیہ میں. تو اس کو باب رحمت کیوں کہتے ہیں؟ یہ جذب القلوب الی دیار المحبوب. شیخی محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے تاریخ مدینہ عالیہ، مدینہ عالیہ کی تاریخ لکھی ہے. اور علماء اسلام نے واللہ بڑے کمائیاں کی ہیں، ایسی کمائیاں کی ہیں کہ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو کہتے ہیں بچوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ کے گیا ہے. اور اللہ والوں نے ایسی کمائی کی ہے کہ ایمان والوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ کر گئے. مثلا یہی لے لیں، باب رحمت کو باب رحمت اس لیے کہتے ہیں جب فقیر حقیر نے اپنے اکابر سے پوچھا، علماء سے پوچھا، مدینہ عالیہ میں جو ملے ان سے پوچھا اور کتابیں بھی کنسلٹ کی. مدینہ شریف کی مسجد نبوی شریف کا ہر دروازہ ہی باب رحمت ہے. مدینہ شریف کی مسجد نبوی شریف کا ہر دروازہ ہی باب رحمت ہے. تو یارو اس لیے باب رحمت ہے کہ سید عالم علیہ السلام کا آستان کرم وہاں ہے، جو صرف ایک شہر کے لیے، ایک قوم کے لیے، ایک وقت کے لیے رحمت نہیں ہے، وہ ہر وقت کی رحمت ہیں، ہر سمت کی رحمت ہیں، ہر قوم کی رحمت ہیں، ہر ملک کی رحمت ہے. جی تو یہی وجہ ہے کہ جو بھی محبت بھرے لوگ جمعۃ المبارک ادا کرنے کے لیے مسجد شریف میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ دایاں قدم رکھتے ہی کہتے ہیں اللہم افتح لی ابوابا. صرف رحمت وہاں ہی نہیں، حضور کی رحمت یہاں بھی ہے. یہ ضروری ہے کہ وہ تو وہ دروازہ ہے، اس سے تو کوئی نہیں ملتا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس سے ملتا تو کوئی نہیں، لیکن اس کے باوصف حضور کے در دولت کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ایک ہلکا سا جھونکا ہی نصیب ہو جائے تو کائنات معطر ہو جاتی ہے. جو بھی حاضر آتا ہے، اور میرے آقا نے اسی لیے فرمایا ہے کہ جب دروازہ مسجد میں داخل ہو تو دایاں قدم اندر رکھو، اور جب مسجد شریف کے سین میں قدم رکھو تو دایاں قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہو اللہم افتح لی ابواب رحمتک وفضلک. یا اللہ، اللہم افتح لی، یا اللہ میرے لیے ہے. اور حضور نے جو کچھ عطا کیا ہے اپنی شان کرم کے مطابق اور رب ذوالجلال کے کرم کی وسعتوں کے مطابق عطا کیا ہے.
آنے والا ایک ہے، آنے والا ایک ہے۔ اور جب وہ قدم رکھتا ہے تو فرمایا یوں کہو اللہم افتح لی، یا اللہ میرے لیے کھول دے، میرے لیے کھول دے۔ جب آپ کسی کے بھی ہاں جاتے ہیں تو آپ کے لیے کتنے دروازے کھلتے ہیں؟ بولو، ایک ہی ہوتا ہے نا۔ آپ مین گیٹ سے آتے ہیں، بیل دیتے ہیں تو آپ کے لیے وہ دروازہ کھل جاتا ہے، تو ایک ہی دروازہ ہے۔ لیکن میرے آقا فرماتے جب قدم رکھو نا مسجد میں تو ایک دروازے کی بات نہ کرنا، ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ جی اب اس میں یہ اشارہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو مسجد شریف کے ایک گیٹ سے داخل ہوتا ہے اس کے لیے کریم کا خزانہ اس قدر وسیع ہے گویا وہ مسجد کے ہر دروازے سے داخل ہو رہا ہے۔ اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ مسجد کا دروازہ ایک نہ ہو، چاہے مسجد کا رقبہ مختصر بھی ہو نا، دروازے دو ہونے چاہیے۔ تو کریم کا دروازہ ہے، ایک دروازے سے کیا بنتا ہے؟ دو ہوں، تین ہوں، تو رقبہ تھوڑا ہی صحیح لیکن دو تین دروازے تو ہونے چاہیے۔ یہ میری اپنا میرا وجدان انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اس کے بغیر یعنی اپنے طور پر تو دو تین دروازے رکھ دو، باقی پھر کریم خود کرم فرمائے گا۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک وفضلک، اے میرے اللہ میرے لیے کھول دے۔ تو آنے والا ایک ہے، ہمارے لیے تھوڑا کہا اس نے، میرے لیے، کیونکہ آنے والا اکیلا ہی تو آیا ہے، باپ اکیلا ہی تو آیا، بیٹوں کو تو ساتھ لے کر ہی نہیں آیا۔ آیا اور چلے کہتے شادی پر چلیں، تمہارے چچا کے بیٹے کی شادی ہے، انہوں نے ود فیملی بلایا ہے، ود فیملی لکھا ہوتا ہے، ود فیملی، ود فیملی بلایا، سب چلو۔ تو مسجد کے لیے رب نے صرف آپ ایک اکیلے کو بلایا؟ یہ مجھے جواب ملنا چاہیے، ورنہ میں بیٹھا ہوں یا مجھے حکم ہو تو میں قرآن شریف کی آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، او ایمان والو اسلام میں سارے کے سارے داخل ہو جاؤ۔ رب کریم نے گھٹیا لفظ ہے لیکن ذرا میرے بچوں کو جلد سمجھ آئے گی، اللہ کریم نے سرکار کے غلاموں کو ود فیملی بلایا ہے، لیکن اس میں سے استثنائی کیفیت ہے بنات آدم کے لیے، بنات حوا کے لیے، خواتین کو نہیں مردوں کو۔ اب دیکھیے یہاں کتنے کرم کی بات ہے، مردوں کو حکم ہے کہ مسجد میں آؤ، لیکن خواتین کو اس دور میں اجازت کہیے نہیں ہے، کیونکہ خواتین جو ہیں ان کے لیے پردہ ہے، اور پردہ متقاضی ہے کہ خدا کے گھر میں بھی نہ آؤ، گھر میں رہو، پردہ متقاضی ہے۔ اللہ کے گھر میں بھی خواتین نہ آئیں، مرد آئیں، عورتیں گھر میں رہیں۔ تو پھر اگر خواتین، مجھ پہ بھی ایک دوست نے سوال کر دیا کہ لگا جی یہ کیا بات ہے؟ اللہ کا شکر ہے لوگ سوچ سوچ کر سوال کرتے ہیں، رب کریم کا کرم ہے جس نے ہمیں حضور کے غلاموں کو سرکار کی شریعت کی وضاحت کے لیے کچھ شعور بخشا ہے۔ تو خواتین کے لیے یہ مناہی کیوں، یہ پابندی کیوں ہے؟ حضرات گرامی قدر، مسجد میں جو آئے گا اللہم افتح لی ابواب رحمتک و فضلک، اور باہر قدم رکھیں گے جب نکلیں گے تو پھر اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک،
مانگنے کے لیے آئے ہو نا. مسجد میں قدم رکھنے والا مسجد والے سے یعنی گھر کے مالک سے مانگنے کے لیے آیا, مانگنے کے لیے آیا. تو پھر مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری جوڑی میں وہ خیر ڈالے. تو بنات حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی لونڈیوں نبی پاک علیہ السلام کی امت کی خواتین کو جب اجازت نہیں ہے کہ آئے, اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کو جو مسجد میں آنے سے ملے گا تمہیں گھر میں ہی مل جائے گا, جو گھر سے ہی. تو پھر اصل ہے راز پردہ پوشی کا, پردہ پوشی کا, تاکہ پردہ رہے, پردہ رہے. گویا فرمایا تم اپنے پردے کی فکر کرو, جہاں تک کرم کا سوال ہے وہ میرا ہے, میں تمہیں نوازوں گا, کمی نہیں چھوڑنی, لیکن میرے محبوب کے حکم کی تعمیل کرو, حکم کی تعمیل کرو. حتیٰ کہ آپ اس سلسلے میں شاید حیران بھی ہوں, تو چلیے کوئی بات نہیں, ہو جائیں تو ہو جائیں. مسئلے کے نہ جاننے سے اگر حیرانی ہو تو اس کا مجھے کوئی احترام نہیں ہے. مسئلہ شرعی یہ ہے, امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابر اسلام سے نقل کرتے ہیں. ملا علی قاری شرح مناسک میں تحریر فرماتے ہیں, اور محقق الاطلاق علامہ ابن الحمام شرح ہدایہ کے حاشیے میں فتح القدیر میں نقل کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ خواتین کو حرم کعبہ اور حرم مدینہ عالیہ میں آنا نہیں چاہیے اس انداز میں کہ مردوں کے ساتھ ان کا جسم لگے, ان کو بچنا چاہیے, خواتین کو بچنا چاہیے. دوران طواف نماز کے لیے خواتین کو مردوں کے برابر, مردوں کے ساتھ ان کے جسم کا لگنا جو ہے یہ غیرت اسلام کو پسند ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ پریشان بیٹھے ہیں, لیکن پریشانی کی کوئی بات ہے ہی نہیں. یہ دوسری بات ہے, ہمارا معمول غلط ہے, ہمارا رواج غلط ہے, ہم نے اپنے آپ کو بیگانہ کر رکھا ہے. اسلام آوارگی تو نہیں سکھاتا. آج کے تیرے معاشرے نے بچیوں کے چہروں سے پردہ نوچ لیا ہے. مدینے کا تاجدار لمبا ہاتھ کر کے اپنی بچیوں, قوم کی بچیوں کے چہروں پہ پردہ دیتا ہے, اور قوم کی ماننے والی بچیوں کو درکنار ہیں. میرے آقا نے تو کافروں کی بیٹیوں کے چہرے پر بھی پردہ دیا ہے. حضور نے تو یہ بھی برداشت نہیں کیا کہ کافر کی بیٹی بے پردہ ہو. میں سوال کرتا ہوں پڑھے لکھے حضرات سے, تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں. اگر ابھی مستحضر نہیں ہے تو پڑھ کے بتائیں, ورنہ فقیر حاضر ہے. میں عرض کرتا ہوں, جب جہاد ہوتے تھے اور صحابہ کرام سے شکست کھا کر کفار بھاگ جاتے, کچھ قتل ہو جاتے, تو خواتین کافروں کی عورتیں گرفتار ہوتی اور لائی جاتی. ان خواتین کو جب لایا جاتا تو بے پردہ نہیں لایا جاتا تھا, ان کے چہروں کو ڈھانپ کر پھر لایا جاتا تھا. تو بس بات تو اتنی ہے کہ جو محبوب پاک غیروں کی بچیوں کو بے پردہ پسند نہیں فرماتے, کلمہ پڑھنے والوں, کلمہ پڑھنے والی بچیوں کا بے پردہ پھرنا میرے آقا کیسے برداشت کریں گے؟ کس طرح برداشت کریں گے؟ کیسے برداشت ہوگا؟ ایک اشارہ اگر آپ مجھے اس کے سوال کا جواب دیں تو میں ممنون ہوں گا. آپ جنازہ پڑھتے ہیں, جنازہ پڑھنے کے بعد ہجوم ہوتا ہے, لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں کہ چہرہ دکھا دو, دیکھتے ہیں, زیارت کرا دو, لوگ کہتے ہیں. لیکن اگر جنازہ کسی خاتون کا ہو تو کہنے والے کہتے بھائی یہ عورت کا جنازہ ہے. پھر بھی کوئی کہتا ہے کہ دکھاؤ خدا را,
پھر بھی کہتا دکھاؤ. یا کوئی ضد کرے تو کوئی دکھائے گا, کہے گا حیا کر, میری بچی کا جنازہ ہے, میری ہمشیرہ کا جنازہ ہے, وہ کہتا ہے میری بیوی کا جنازہ ہے, وہ کہتا ہے میری امی کا جنازہ ہے. جی تو خواتین تو فوت ہو جائیں تو ان کا کفن میں لپٹا ہوا منہ کھول کر نہیں دکھایا جاتا. تو خدا را اس حقیقت کو بھی تو سوچ لو, جو مر جائیں تو پردہ نہیں ان کا ہو سکتا, تو جو چلتی پھرتی خواتین ہوں ان کا چہرہ بے پردہ کیسے برداشت ہوگا؟ کیونکہ عورت فوت ہو جائے تو اس کا کھلا چہرہ گرچہ بھی دیکھنا ناجائز ہے, لیکن فتنہ تو نہیں ہوگا, موت ہے. لیکن بازار میں بے پردہ چلتی پھرتی خواتین یہ موجب فتنہ ہیں یا نہیں ہیں؟ موجب فتنہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اور ہمارے پاکستان میں اب غیرت کا یہ حال ہے کہ راہ چلتے ہوئے اقتدار والوں کی کار روک کے عورتیں گھیراؤ کرتی ہیں کہ فلاں کو ٹکٹ کیوں نہیں ملا, فلاں عورت کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا گیا, اس کو کیوں اسمبلی کی ممبر نہیں بنایا گیا, اس کو آنا چاہیے. جی اور جن کا گھیراؤ ہوتا پھر وہ کہتے کہ ہمارے ساتھ ملاقات کرو, ہم پھر تمہیں وضاحت کریں گے. کیا کبھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مقدس میں صحابہ کرام کے دور میں کوئی ایک آدھ واقعہ ایسا ہو, ایک آدھ واقعہ؟ آپ حرمین شریفین کے زائر ہیں, جو نہیں زیارت ابھی تک کر سکے, اللہ نصیب کرے, اللہ نصیب کرے, آمین. دل کی گہرائی سے اللہ ہمیں بار بار در مصطفیٰ علیہ السلام پر حاضری کا شرف بخشے. خدا کرے وہ دن دور نہ ہو کہ ہم حاضری دیں, وہ دن خدا کرے کہ مدینہ کو جائیں ہم, خاک در حضور کا سرما بنائیں ہم. مجھے یہ فرمائیں, حرمین شریفین میں کتنی مسجدیں ایسی ہیں جن مسجدوں کے لیے یہ کہا گیا ہو کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی مسجد ہے, وہ یہاں پڑھتی تھی, ام المومنین امہات المومنین کی مسجد ہے, سیدہ زہرا رضی اللہ عنہا کی مسجد ہے, یہاں حضرت سرکار سید عالم علیہ السلام کی شہزادیوں کی یہ مسجدیں ہیں. ہے نام جو گھر کائنات کا مالک ہے, اس کائنات کے مالک گھر میں پلنے والیوں کی مسجدیں نہیں ہیں, ان کے گھر ہیں, ان کے گھر ہیں, مسجدیں نہیں ہیں. ہاں حضور کے غلاموں کی مسجدیں ہیں. یہ مسجد علی ہے, یہ مسجد عمر ہے, یہ مسجد صدیق اکبر ہے, یہ مسجد عثمان غنی ہے, یہ مسجد حضرت سرکار انس بن مالک ہے, یہ مسجد حضرت سرکار بلال فقیر حقیر نے جبل ابو قبیس کی چوٹی پر اس مسجد کی زیارت کی, سرکار بلال کے نام سے مشہور. چنانچہ بعض کہتے ہیں کہ یہ مسجد ہلال ہے, لیکن اس کا رد کیا علماء نے, فرمایا ہلال نہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں حضور نے کھڑے ہو کر چاند توڑا. وہ کہتے ہیں اصل میں یہ مسجد بلال ہے, اور الحمدللہ ابو قبیس کی چوٹی پر ہم چڑھے کیونکہ جوانی کا دور تھا, صحت تھی الحمدللہ جی, اور جا کے اس مسجد میں دل تھا کہ نفل پڑھیں, لیکن نجدیوں کو غرق کرے خدا جنہوں نے تارے ڈال رکھے تھے کہ سنی لوگ یہاں آ کر نماز پڑھتے ہیں, برکت لیتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. خیر میں یہ تلخی تو نہیں لانا چاہتا گفتگو میں, کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مسجدوں میں کوئی مسجد ایسا ہو سکتا ہے, اور وہ بھی نادرائے از نوادر روزگار ہے. میرے پڑھے لکھے دوست اگر ان کے علم میں کوئی شے ہو, کوئی مسجد کسی خاتون کی طرف منسوب ہو, تو وہ اس لیے منسوب نہیں ہے کہ اس مسجد میں وہ عورت آ کے نماز پڑھتی تھی, بلکہ اس لیے مشہور ہے کہ اس نے یہ مسجد بنوائی ہے. جیسے ہارون رشید کی بیوی نے بنائی ہے, اس نے مسجد بنوائی, اور مسجدیں آتی ہیں. تو ان خواتین کا نام کیوں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے خرچ پر بنوائی ہیں. یہ نہیں ہے کہ بے پردہ چل چل کر جہاں جا کے نماز پڑھی ہے. قسم بخدا
مسجد میں چل کے بے پردہ آنے سے عورت کو کوئی ثواب نہیں بلکہ خدا کا غضب نازل ہوتا ہے. کہنا کیا چاہتا تھا نکل کدھر گیا، اللہ معاف کرے. میں آپ کی خدمت میں یہ درخواست کر رہا ہوں، سرکار دو عالم نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں کہ عورت کا اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھنا، گھر کے صحن میں نماز پڑھنا. صحن کے ساتھ یہ برآمدہ ہوتا ہے، برآمدے میں نماز پڑھنا اپنے گھر کے صحن میں پڑھنے سے زیادہ فضیلت والا ہے. اس کی وجہ آپ خود مجھے بیان فرمائیں گے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں. اور فرمایا مسجد کے برآمدے کے مقابلہ میں مین ہال جو بڑا کمرہ ہے اس میں خواتین کا نماز پڑھنا باہر کے یعنی ساتھ متصل برآمدہ جو ہے نا اس کے مقابلہ میں اس حال میں نماز پڑھنا زیادہ، اور اس کی بجائے پچھلی کوٹھڑی میں نماز پڑھنا حال میں نماز پڑھنے سے زیادہ فضیلت والا ہے. میرے آقا یہ نہیں فرماتے خواتین اپنے گھر کے صحن میں رات کو نہ سوئیں، ادھر اہلیہ آرام کر رہی ہے، ادھر عزت مآب غیرت مآب شوہر ہے، ادھر ماں ہے، ادھر بیٹے ہیں، بھائی ہے، تو وہ کمرے سب اپنے یعنی صحن میں آرام کر رہے ہیں. یہ تو ہو سکتا ہے، نہیں روکا میرے آقا علیہ السلام نے، لیکن نماز پڑھنے سے کیوں روکا؟ روکنے کا مطلب یہ ثواب میں کمی بیشی کیوں آ گئی؟ یہ بتانا ہے کہ عورت جس قدر پردے کا اہتمام کرے اسی قدر رب کریم اس کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے. اے کاش کہ کسی دل میں ہماری بات اتر جائے. لوہا پھیلتا ہے، گرمی میں لوہا پھیلتا ہے، لوہے پر گرمی کا کوئی اثر نہیں بلکہ وہ اور بکھرتا ہے اور پھیلتا ہے. اس میں وسعت آتی ہے کہ لوہا ہے، لوہے کا اپنی حقیقت سے ایسا تعلق ہے کہ وہ جتنی بھی تمادو تو ہیٹ ہو وہ پرواہ نہیں کرتا، لیکن پہلے سے زیادہ پھیلتا ہے. تو مرد مومن جو ہے یہ موسم کا محتاج ہے ہی نہیں. جب یہ مانگنے کو نکلتا ہے رب ذوالجلال سے، موسم کیسا بھی ہو یہ ڈرتا مرتا نہیں ہے، بلکہ ایمان کی غیرتیں اور پھیل کر اسے مسجد میں آنے پر مجبور کرتی ہیں. وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی، پھر اشارتاً میرے آقا خطبہ دے رہے ہیں. سبحان اللہ، حضور خطبہ دے رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے خطبہ دے کر ہم غریبوں کا بھلا کر دیا کہ جب میرے آقا ممبر شریف پر بیٹھتے جلوہ گر ہوتے یا کھڑے ہو کر خطبہ فرماتے، مسجد شریف جہاں تک ہوتی سب حضور کا خطبہ بھی سنتے، حضور کی زیارت بھی کرتے، سرکار کی زیارت بھی کرتے، خطبہ بھی سنتے، زیارت بھی کرتے. کوئی خاص مجبوری ہو جائے تو کوئی پیچھے رہ جائے میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ کرام کی کوشش یہی ہوتی کہ وہ حضور کے جلوہ گر ہونے سے پہلے مسجد شریف میں موجود ہوتے اور مسجد میں بیٹھ کر قبلہ شریف ادھر ہے مدینہ عالیہ میں، جنوب میں میرے آقا علیہ السلام کا دار دولت ادھر ہے، جنوب مشرقی کونے میں، ادھر اس کونے میں ہے، اس طرف دار دولت. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور میرے آقا جب در دولت سے نکلتے صحابہ کرام صفے باندھ کے بیٹھے ہوتے، ادھر نہیں ادھر، گویا بیٹھ کر بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے ہوتے تھے. سجدوں والی نماز ابھی شروع نہیں ہوئی، محبوب کی زیارت والی نماز شروع ہو رہی ہے. راجے وہ تو دیکھتے ہیں. اور میرے آقا میرے مولا علیہ السلام جلوہ گر ہوتے اور خطبہ ارشاد فرماتے. تو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے رخ انور
غلاموں کی طرف، غلاموں کے چہرے سرکار کی طرف. کیا عظیم بات تھی. اب میں کہتا ہوں تصور میں لائیے کہ وہ لوگ پیچھے رہ سکتے تھے جن کو پتا تھا کہ جیسے ہی جائیں گے حضور کی زیارت ہو جائے گی. جب تک خطبہ ہوگا سرکار کا رخ روشن سامنے ہوگا، رخ روشن سامنے ہوگا. اللہ اکبر. اور میرے آقا کا رخ روشن کوئی معمولی بات ہے؟ سرکار کا چہرہ کوئی معمولی چہرہ ہے؟ بڑا عظیم ہے، بڑا عظیم ہے. پورا قرآن شریف پڑھیے، فقیر کو پڑھائیے. میں آپ کے پاس قدموں میں بیٹھ کے پڑھوں، کوئی ایک آیت تو دکھاؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ بھی فرما دے کہ میں خانہ کعبے کو دیکھتا رہتا ہوں، یا میں بیت المقدس کو دیکھتا رہتا ہوں، یا میں سورج چاند کو دیکھتا رہتا ہوں. ہمیں فرماتا دیکھو، ہمیں فرماتا فرج البصر هل تری من فطور، اوپر دیکھو. آپ کو اس کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بنانے والا ہے، بنا دیا. اب تم دیکھو میری حسن تخلیق میں کیسے کیسے رنگ بھرے ہیں میں نے، تم دیکھو. لیکن میرے دوستو، خدا کی پوری کائنات میں، خدا کی ساری خدائی میں انسانیت چلی آدم علیہ السلام سے چلی، اور چلتے 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 سرکار نوح علیہ السلام، آگے ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام، حضرت سرکار جناب عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، جہاں تک. اور پھر آگے چلی، پھر امتیں شروع ہو گئی، امت بھی آئی، اور قیامت تک انسان چل رہے ہیں. میرے آقا میرے مولا علیہ السلام نے کسی کو دیکھنے کا قول نہیں فرمایا. ایک ذات ایسی آپ کے اور فقیر کے آقا و مولا کی ہے جن کے لیے اللہ فرماتا ہے محبوب میں دیکھتا ہی رہتا ہوں، دیکھتا ہی رہتا ہوں. قد نرى تقلب وجهك في السماء. یا رسول اللہ علیہ السلام، بے شک ہم نرا دیکھتے ہی رہتے ہیں، تقلب وجهك، آپ کے رخ انور کا اوپر کو اٹھنا، یعنی وحی کی انتظار میں آپ اوپر دیکھتے ہیں، ہم آپ کو دیکھتے ہیں. اللہ کے لیے سمت تو نہیں ہے، اللہ کریم کے لیے جہت تو نہیں ہے. اب میں کہہ سکتا ہوں کہ جو ادھر بیٹھے ہیں فقیر اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو مجھے آپ کی زیارت ہوگی، جو ادھر بیٹھے ہیں فقیر اپنے بائیں طرف دیکھے گا تو آپ کی زیارت ہوگی، فقیر اپنے سامنے دیکھے گا تو آپ کی زیارت ہوگی، جب پیچھے دیکھوں گا تو محراب شریف کی زیارت ہوگی. یہ تو میری سمتیں ہیں، رب سمتوں سے تو پاک ہے. لیکن مجھے تھوڑا سا اشارہ دے دو تاکہ مجھے حوصلہ ہو جائے کہ جب نبی پاک زمین پہ کھڑے ہیں مسجد نبوی شریف میں اور اوپر دیکھتے ہیں، اور خدا فرماتا ہے نرا تقلب وجهك فی السماء، محبوب ہم تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں. تو یہ تو اوپر کو دیکھتے ہیں، دیکھنے والا کہاں ہے اور کہاں دیکھتا ہے یہ بتا دو. قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھتے ہیں آپ کے رخ انور کا آسمان کی طرف اٹھنا وحی الہی کی انتظار میں. ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہو گیا. معلوم ہوتا جب جبریل امین وحی لے کر چلتے تھے نا سدرا سے میرے آقا کو نظر آ رہے ہیں، نظر نہیں آتے تو پھر اوپر دیکھنے کا مطلب کیا مطلب ہے؟ وہ تو نظر آتے نہیں، جب آ جائیں گے پاس آ کے بیٹھ جائیں گے پھر پتہ چلے گا کہ وہ آ گیا. یہ میرے اور آپ کے لیے تو ہو سکتا ہے، میری سرکار کی نگاہ کرم اعظم باللہ عام لوگوں کی نظر ہے، یہ تو محبوب خدا کی نظر ہے. تو کیا کہتا ہے
میں پورے 12 جامع مسجد اللہ منڈی میں جمعۃ المبارک کے لیے گیا، میں نے اپنے بھائی جان کو دیکھا، میں نے اپنے دوستوں کو دیکھا، میں نے اپنے اعزا کو دیکھا، اقربا کو دیکھا، پڑوسیوں کو دیکھا، میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا۔ میرا نبی فرماتا میں نے رب کو دیکھا۔ سرکار فرماتے میں نے رب کو دیکھا۔ کہاں وہ آنکھ جو بندہ بندے کو دیکھے، کہاں میرے آقا کی آنکھ خدا کو دیکھے۔ رأیت ربی، رأیت ربی۔ اب اس کو پھیلاؤں تو میرے پاس نہ تو عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ الفاظ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ فقیر آپ کی زیارت کر رہا ہے، الحمدللہ میرے لیے سعادت ہے، کیونکہ غوث پاک فرماتے ہیں النظر الی وجوہ المؤمنین یزید فی الایمان، کہ ایمان والوں کے چہروں کو دیکھنے سے ایمان پکا ہوتا ہے۔ اس کی ذرا وضاحت کروں، میرا حق ہے میں اس کی شرح کروں۔ النظر الی وجوہ المؤمنین، ایمان والوں کے چہروں کو دیکھنا ایمان کو قوت دیتا ہے، یعنی سنیوں کو دیکھنا۔ اب سبحان اللہ میں ذرا نرمی آ گئی ہے۔ آپ بڑے کایا ہیں، بڑے عصمت سے بڑا ذہنی تحفظ رکھتے ہیں، اور جو ذہنی تحفظ رکھ کے مجھے خوش کرتا ہے میں اس کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ دل کی گہرائی سے بتاؤ، جس کے دل میں سرکار کی عظمت کا تھوڑا سا بھی معاذ اللہ کوئی عیاذ باللہ گوشہ جو ایسا ہو جو کہ غیریت پر دلالت کرے، میں تو اسے بدبخت کا بوٹھا دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اے شمتا تو کون ہے؟ یہ تو وہ ہیں جن کا چہرہ خدا دیکھتا ہے، جن کا چہرہ وجہ کا محدثین جناب سلطان المحدثین ملا علی قاری شارح شفا حضرت جلال الملت والدین مولانا جلال الدین سیوطی، جناب حضرت شیخ الاسلام بلقینی، حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی، حضرت سرکار شیخ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ، فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ، حضرت عبد الکریم الجیلی رحمت اللہ علیہ، اکابر صوفیاء فرماتے ہیں تم کہاں مصطفیٰ کہاں، تم کہاں سرکار کہاں، کیسے؟ اور فرمایا جانتے ہو یہ کون ہیں؟ یہ تو مرتے ہیں غیر کہ یہ انسانی سراپا ہے، جن کا چہرہ ہے، ان کے ہاتھ ہیں، ان کا سینہ ہے، یہ بولتے ہیں، یہ چلتے ہیں، یہ پانی پیتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ پاگلو یہ تو دیکھو، تیرا تو بوتھا کوئی نہیں دیکھتا، سرکار کے رخ انور کا ذکر تو رب قرآن شریف میں کر رہا ہے۔ میرے آقا کے رخ انور کا ذکر قرآن شریف میں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ایک وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ۔ یا رسول اللہ آپ جہاں سے بھی تشریف لائیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ، اپنا رخ انور پھیر لیں، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف رخ انور پھیر لیں۔ ایک مرتبہ ہے، کئی جگہ اللہ حضور کے رخ روشن، رخ انور، نبی رحمت علیہ السلام کے رخ انور کا ذکر فرماتا ہے۔ ہم آپ کے رخ مبارک کو، آپ کے مبارک چہرے کو بنایا ہی ایسا سونا کر کے ہے، بنا کے بنانے والا دیکھتا ہی رہتا ہے، بنایا ہی ایسا حسین و جمیل ہے، ایسا بام کمال ہے، سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری، سب حسینوں میں، سب حسینوں میں
پسند آئی ہے صورت دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیرے انداز یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری۔ دیکھنے والوں کو تو سب کو دعوت دی ہے رب کریم نے۔ قرآن شریف سورۃ ملک ہے جی، اللہ کریم فرماتا ہے الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ اللہ کریم قرآن شریف میں فرماتا ہے او ایمان والو، کیا ہے؟ اللہ کریم وہ ہے خلق سبع سماوات طباقا، جس نے طے بتائے 7 آسمان بنائے، طے بتائے اوپر نیچے کتنے 7 آسمان بنائے ہیں، اور پھر یہ بیان کرنے کے بعد خلق سبع سماوات طباقا، ان کو طے بتائے بنا کے فرمایا حل تری من فطور، کوئی شگاف ہے؟ کوئی شگاف ہے؟ ایک مرتبہ کہتا نہیں میں نے مجھے نظر نہیں آیا چاند، میں نے بڑی کوشش کی ہے، اچھا ایک مرتبہ پھر دیکھ لوں، پھر دیکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لگاؤ دوربین، یہ میرا تصور ہے، لگاؤ دوربین بار بار دیکھو حل تری من فطور۔ اب لوگ دیکھتے ہیں نا اوپر، چاند دیکھتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں نا اوپر، رب نے کسی کو نہیں کہا کہ میں تمہارے چہرے دیکھتا ہوں۔ محبوب نے ایک دفعہ دیکھ لی، اللہ فرماتا ہے قد نورا، تو اوپر دیکھتا رہتا ہے، ہم تجھے دیکھتے رہتے۔ پتا چلا سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری۔ کائنات کے سارے حسین یا رسول اللہ آپ کے دریوزہ گر ہیں، آپ کے دریوزہ گر ہیں، آپ کے دریوزہ گر ہیں۔ کائنات میں سب سے حسن و جمال حضرت یوسف علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا حسن کروڑوں سلام، قسم بخدا ہلکا لفظ بولنے والا ایمان کھو بیٹھے گا، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا رسول ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ وہ بڑے بے غیرت ہیں جو زلیخا کی عظمت پہ معاذ اللہ تنقید اور کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہ اس یعنی یوسف علیہ السلام کی طرف اس نے توجہ کی اور ان کی طرف ریجھ گئی اور ان سے کچھ تقاضا کیا اپنے خیالات کا۔ میرے دوستو دیکھنا یہ ہے کہ زلیخا کس کی طرف متوجہ ہے، تیرے جیسے جانور کی بات نہیں ہے، اس کی طرف دیکھ رہی ہے جس کے چہرے میں حسن نبوت چمک رہا ہے۔ اس کی طرف متوجہ ہے، اس کی طرف متوجہ ہے۔ لیکن یہ دوسری بات ہے کہ زلیخا کی نظر حسن یوسف پر تھی لیکن پہنچ نہ سکی، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی نظر حسن ذات پر تھی، حسن ذات پر تھی، حسن ذات پر تھی۔ اشارہ کرتے ان کی عظمت کو خدا را نبوت کے گھرانے کی بات کرتے ہوئے ذرا ہوش کر کے بات کرنی چاہیے، ہوش کر کے بات کرنی چاہیے۔ جو لفظ غلط بولے گا بے ایمان قرار پائے گا۔ پوری دنیا کے سنی مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت زلیخا سرکار یوسف کی اہلیہ پاک ہوئی، ان سے آپ کا نکاح ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا رسول
حیا میں کم غیر معیاری عورت کے ساتھ تو رشتہ نہیں کرتا. کروڑ مرتبہ توبہ ڈسکس کرتے بادر آگے بڑھ جاتی ہے. اگر کسی کو یہ رپورٹ مل جائے کہ تو جہاں اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتا ہے وہ عورت تو ایسی ہے کہ کبھی کبھار وہ کسی غیر کو دیکھتی ہے، خدا لگتی کہنا آپ اس گھر سے رشتہ طلب کریں گے؟ کریں گے؟ نہیں کریں گے تو پھر سرکار یوسف علیہ السلام نے نکاح کیوں کیا ہے؟ کس لیے کیا ہے؟ جب ان کے سامنے یہ رپورٹ ہے تو پھر ان کے ساتھ تو واقعہ گزرا ہے. 7 کوٹھڑیوں میں بند ہیں یوسف علیہ السلام بھی اور وہ خاتون بھی. اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے نکاح سے مشرف کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا رب نے اجازت دے دی کہ زلیخا کسی عام انسان کے حسن پہ نہیں تھی، یہ نبی کے حسن پر فریفتہ تھی. یہ نبی کا حسن ہے اور خدا کی قسم یہ نبوت کی برکت ہے کہ زلیخا بچ گئی. زلیخا بچ گئی. ایمان کی تازگی کے لیے 7ویں کوٹھڑی میں جب حضرت یوسف علیہ السلام گھبرا گئے کیونکہ 7 ہی کوٹھڑیاں تھیں، اب آگے بھاگنے کو راہ ہے نہیں. اس قدر گھبرائے، اس قدر گھبرائے، چوٹی سے پسینہ چلتا ہے، ایڑی تک آتا ہے. اللہ کا رسول پاک جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب اور اس کا منتخب فرد رجل رشید جب گھبرا گیا، اور آپ نے گھبرایا آدمی کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے کہ مجھے راستہ کوئی مل جائے. جب یوسف علیہ السلام نے آسمان چھت کی طرف دیکھا، چھت کی طرف دیکھا تو فرمایا یوسف نے جب چھت کو دیکھا میں نے اسے اپنی دلیل دکھا دی. فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ. رات ہمارے فاضل دوست انہوں نے خوب ترجمانی کی، سنیت کی. اللہ تعالیٰ ان کو عزت و آبرو سے سلامت رکھے. ایمان تازہ ہوئے الحمدللہ رب العالمین. اور آپ جانتے ہیں انہوں نے یہ بھی لفظ کہے تھے کہ قرآن شریف پڑھو تو کسی محبت والے سے پڑھو، قرآن شریف پڑھو تو کسی اس سے پڑھو جس کے دل میں حضور کی محبت ہے، پھر پتہ چلے کہ قرآن شریف ہے کیا جی. اور سنیے یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اس محبت والوں سے پڑھو؟ غیروں نے ترجمہ کیا کھانا خراب ہو گیا ان کا. جس کے دل پر حضور کی محبت کا قبضہ ہے اس نے ترجمہ کیا ایمان تازہ ہو گیا. لوگوں نے ترجمہ یہ کیا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ کہ اس خاتون نے اس کا ارادہ کر لیا. شک بھی نہیں کیونکہ وہ نبی بھی تو کیا ہوتی، وہ تو ولیہ بھی نہیں ہے، وہ فی الحال مسلمان بھی نہیں ہے، فی الحال زلیخا مسلمان بھی نہیں ہے، اسلام اسے بعد میں نصیب ہوا ایمان جی. اس نے اگر ایسا کیا ہے تو وہ اس کا اپنا فعل ہے، وہ اس کا اپنا ذہن ہے، کیونکہ ابھی اس پر کسی کی چھاپ لگی نہیں ہے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ. اب آگے جو ہے نا لوگوں نے ساتھ ملا کے کہہ دیا وَهَمَّ بِهَا، اور معاذ اللہ یوسف نے اس عورت کا ارادہ کر لیا. خدا لگتی کہنا دل کو دکھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یہ ڈکیتی نہیں ہے، یہ سر عام ڈکیتی ہے. اس کے رسول علیہ السلام کے ایک کبریت احمر پہ ڈاکہ ڈالنے والی بات ہے. ہم بھی کہتے اور کیا کرو گے؟ ظالموں احمد رضا سے پڑھو تمہیں پتہ چلے قرآن کیسے پڑھا جائے گا، کیسے پڑھو. امام احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ. سانس توڑ دو، یہاں سانس توڑ دو اور آگے پھر کہو وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ. یوں پڑھو
تمہیں تو قرآن شریف پڑھنے میں ادائے حب مصطفیٰ نظر نہیں آئی، تمہیں کیا پتا چلے گا کہ قرآن شریف کیا ہے؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں وَلَقَدْ ہمت بِهِ، یہاں سانس توڑ دو۔ اور یہ بھی آپ سے کہہ دوں، قرآن شریف جو پرنٹڈ ہے نا پاکستان میں، بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہاں وقف نہیں لکھا ہے، وَلَقَدْ ہمت بِهِ یہاں وقف نہیں لکھا ہے۔ خبردار، یاد رکھیے اگر کوئی ایسا نسخہ مل جائے تو آپ نے وقف نہیں کرنا ہے، آپ نے وقف کرنا ہے، انہوں نے وقف یہاں نہیں لکھا، آپ کریں گے وَلَقَدْ ہمت بِهِ، یہاں رک جاؤ اور آگے جب پڑھو تو پھر رکے بغیر چلتے جاؤ، آگے سٹاپ نہیں ہے۔ کہاں سٹاپ ہے؟ لولا ارآ برہان ربی، اس خاتون نے ارادہ کیا یوسف کا، کامیاب نہ ہو سکی، کامیاب، تو پھر ذہن میں فوراً سوال آتا ہے پھر یوسف علیہ السلام کی کیا کیفیت ہے؟ یہ تو عورت کی کیفیت تھی، اس نے ارادہ کر لیا، لیکن یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم کا کیا مقام ہے؟ کہاں وہ عورت جو بھی مسلمان نہیں، اور کہاں وہ جو نبیوں کی اولاد ہے؟ صدیق ابن صدیق ابن صدیق ابن صدیق، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ پاگلوں، جو اتنے تمغ والا ہو وہ بکریوں کے ان پڑھ چرواہے کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ عورت ارادہ کر ہی بیٹھی غلطی سے تو یہ تو یوسف ہے، ابن یعقوب ہے، ابن اسحاق ہے، ابن ابراہیم ہے۔ اگر آگ جناب ابراہیم کا دامن نہیں جلا سکتی تو بے شرمی سرکار یوسف علیہ السلام کے قدموں کی دھول پر نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی ہے۔ یہ تو دیکھو جن کے لیے بات کرتے ان کا گھرانہ کتنا بھی۔ اور سناؤں، ابراہیم علیہ السلام کی لڑی کا ایک جوان نبی نہیں ہے، نبی نہیں ہے، نبی پاک کا شہزادہ ہے۔ کون؟ غوث پاک، والی بغداد، کیونکہ یہ بھی والی بغداد بھی سیدھی حضرت سرکار ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی تو ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سرکار ہیں اور سرکار کی اولاد میں حضرت غوث پاک ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کیا فرماتے ہیں کہ میرا مرید شرق میں ہو، میں غرب میں ہوں، اگر کوئی اس کا پردہ اٹھانا چاہے میں ہاتھ لمبا کر کے مرید کا پردہ ڈھانپ دیتا ہوں۔ وہ یہ تو غیر نبی کی بات ہے، نبی کی بات کتنی عظیم ہے۔ پھر کیا ترجمہ ہوگا؟ وَلَقَدْ ہمت بِهِ، اس خاتون نے یوسف کا ارادہ کر لیا۔ اب ترجموں پہ بحث آ گئی ہے تو میں دوسرا بھی ترجمہ ضرور کہوں گا جی۔ بات جب تفصیل میں آتی ہے تو پھر وقت کا دامن میرے لیے تنگ ہو جاتا ہے، مجبوری میری بھی ہے، اور آپ کو اللہ آپ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں آج صبح سے سوچ رہا تھا کہ موسم بڑا سخت ہے، احباب کی آمد کیوں کر ہوگی؟ الحمدللہ آپ نے ثابت کیا ہے کہ آپ محبت سے آئے ہیں۔ اللہ آپ کی آمد کو قبول و منظور فرمائے۔ میرے دوستو، پھر امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ اس کو یوں پڑھو، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّآ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اس خاتون نے تو یوسف علیہ السلام کا ارادہ کر ہی لیا تھا، اور یوسف بھی ارادہ کر لیتا اس عورت کا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا۔ جی، جب چوکی دار میں ہمت اور لٹھ لے کے کھڑا ہو، کسی چور کی ایسی تیسی غریب آ جائے جی،
احمد رضا بریلوی کھڑا ہو تو پھر عظمت رسول کے خلاف کا بک جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کیا ترجمہ کیا؟ فرمایا وہ بھی ارادہ کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان اور دلیل نہ دیکھ لیتا، کیونکہ دلیل دیکھ لی، خدا کی قسم ہے ارادہ بھی نہیں کیا ہے، ارادہ بھی نہیں کیا ہے۔ بس میں یہی کہوں گا، اس کو اللہ یعوذ باللہ تھوڑا سا تصور میں لائیں کہ یہ کیفیت ہو تو پھر بچے گا کون؟ بچے گا کون؟ میں کہتا ہوں کوئی نہیں بھائی، یہ نا میں کہوں گا بچیں گے، کون بچیں گے؟ نبی بچیں گے، رسول بچیں گے، اور اس سے بھی آگے چلنے دو مجھے، میرے مصطفیٰ کے منگتے بچیں گے، منگتے بچیں گے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان عیسائیوں نے گرفتار کر لیا، علامہ واقدی صاحب فتوح الشام نقل کرتے ہیں، فقیر کے پاس موجود ہے، کو دیکھنا چاہے۔ علامہ واقدی ناقل ہیں کہ ایک جنگ میں عیسائیوں نے گرفتار کر لیا۔ مختصر یہ ہے کہ انہوں نے سوچا، انہوں نے کہا کہ ہمارے تو بے شمار فوجی قتل ہو گئے، اس ایک کو قتل نہ کرو، یہ ہزاروں فوجیوں سے زیادہ قیمتی سپاہی ہے مسلمانوں کا۔ عمر فاروق کا دور ہے، یہ خلیفۃ المومنین امیر المومنین کا قریبی ساتھی ہے، اگر اس کو تم مولڈ کر لو، موڑ لو نا اپنی طرف، تو تم سمجھو گے کہ تم نے سارے مسلمانوں کو قابو کر لیا۔ جیل میں بند کر دیا ایمان لوٹنے کے لیے، ایمان لوٹنے کے لیے۔ مختصر یہ، اب میں وضاحت کرتے ہوئے میری زبان رکتی ہے، کیا کہوں۔ ان ظالموں نے کوشش کی، ایک خاتون کو ان کی تنہائیوں میں بھیج دیا، تنہائیوں میں بھیج دیا، اور 4-5-6 دن کی مہلت دی۔ اس عورت نے کہا ایک لمحے کی بات ہے، یہ تو لٹ جائے گا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ النساء حبائل الشیطان، عورتیں جو ہیں یہ شیطان کا جاڑ ہیں، الا ماشاءاللہ۔ میں اپنی غیرت مند بیٹیوں کے لیے نہیں کہتا، یہ عام بات ہے۔ حضرات گرامی، جب اتنے دن گزر گئے، اس خاتون، اس عورت کے باپ نے اس کو بلایا، کہا بتا ہوا اب یہ کافر یا نہیں، عیسائی ہوا یا نہیں؟ کہتی نہ پوچھ، ہم نے دنیا کے بڑے بڑے بہادروں کو ایک لمحے میں گرایا ہے، لیکن یہ جانے کتنا پختہ ہے، یہ بگڑے گا تو کیا، پھسلے گا تو کیا، اس نے تو میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ سرکار یوسف علیہ السلام ہیں، ابن یعقوب ہیں، یہ حذیفہ ہیں، ابن الیمان ہیں، وہ نبی ہے، نبی کا بیٹا ہے، یہ نہ صحابی ہے، اور صحابی یہ صحابی ہے لیکن میرے مصطفیٰ کا صحابی ہے، نبی نہیں ہے، وہ نبی ابن نبی، وہ رسول ابن رسول، یہ امتی حضور کا، وہ بھی نہیں پھسلے، یہ بھی نہیں پھسلا۔ پتا چلا کہ غیرت کا جو چراغ نبوت کے سینے میں ہوتا ہے، میرے آقا کی نگاہ نے وہی ولیوں کے دلوں میں جلایا ہے۔ اس نے کہا میں نے آخر اس کو پوچھ لیا، 2 رکعت نماز نفل شروع، سلام پھیرا، پھر 2 رکعت، وہ پہلو میں ہے، اس نے 1000 کوشش کی، توجہ نہیں کی، آخر اس نے قدم پکڑ لی، کہنے لگی خدا را مجھے یہ بتاؤ انسان ہو جن ہو کیا ہو؟ ذرا بکواس بند کر، تجھے اس سے کیا کرتا ہے، ایک طرف ہو جا، تو ہے کون؟ فرمایا محمد عربی کا نوکر، سرکار کا نوکر ہوں۔ او میرے بھائیوں، او میرے بزرگوں، اور نوجوانوں، چودھری کا بیٹا نہ بنو، خانوں کے بیٹے نہ بنو، دولت مندوں کے بیٹے نہ بنو، جس میدان میں جاؤ رسول اللہ کے غلام بنو۔ میں حضور کا غلام ہوں، تو کہتا کہ اسے کہا تو میری طرف دیکھتا کیوں نہیں؟
فرمایا غیروں کی بیٹیوں کو دیکھنا میرے آقا نے حرام قرار دیا ہے. قربان مسلمان وہ ہے جس کی آنکھوں پر میرے مصطفیٰ کا قبضہ ہے. حضور اجازت دیں تو دیکھتا ہے، اگر اجازت نہ دے تو دیکھتا نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام نے اجازت نہیں دی ہے. اور یہاں ایک ذوق کی توجیہ ہے، وہ چھوڑے میں نہیں جا سکتا، وہ تو میں بتاؤں گا. حذیفہ کیوں نہیں دیکھتے؟ ابن الجمان کیوں نہیں دیکھتے؟ حذیفہ ابن الجمان کیوں نہیں دیکھتے؟ اس خاتون کو، اس عورت کو کیوں نہیں دیکھا؟ کس لیے نہیں دیکھا؟ بات سیدھی ہے، جس نے حسن مصطفیٰ دیکھا ہو وہ کسی اور کو کیا دیکھتا ہے؟ اور کو کیا دیکھتا ہے؟ وہ کسی اور کو کیا دیکھتا ہے؟ انہوں نے حضور کا حسن دیکھا ہے. سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری، اور دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. یوسف علیہ السلام وہ ہیں جن کو دیکھنے والوں نے بڑا حسن کے ساتھ دیکھا، بات سچی ہے. لیکن میرے آقا وہ ہیں جن کو یوسف بھی ہاتھ باندھ کے دیکھ رہے ہیں، ہاتھ باندھے دیکھ رہے ہیں. میرے آقا مصلی پہ ہیں، یوسف علیہ السلام ادھر ہیں، پیچھے ابراہیم علیہ السلام ہیں. میرے آقا کے مصلی کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے بیٹے ہیں اسماعیل ہیں اور اسحاق علیہ السلام، ان کے ساتھ یوسف علیہ. وہ ایسے دیکھتے ہیں. کیوں نہ دیکھے، کیوں نہ دیکھیں؟ آج تک دنیا نے ان کو دیکھا اور ان کے حسن کی بات کی ہے، اور آج وہ نظر آ رہا ہے جس کو یوسف علیہ السلام بھی پیار سے دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں یوسف تیرے حسن کے سارے جلوے ان کی ایک تجلی کا مقابلہ ہے. اللہ فرماتا ہے یوسف علیہ السلام ارادہ ضرور کر لیتے، نہیں کیا. کیوں؟ لولا ارآ برہان رب، رب کی برہان جو دیکھ لی، رب کی دلیل جو. کون سی دلیل؟ جب حضرت نے گھبرا کر چھت کی طرف دیکھا، مظہری بہکیے وقت ثناء اللہ مدری پانی پتی نقش بندی مجددی ناقل ہے دیگر کتب میں، صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ دیگر کابر فرماتے ہیں کہ آپ نے وہ دلیل کیا دیکھی؟ جناب یوسف علیہ السلام نے کیا خدا کی دلیل دیکھی؟ اسما وہ چھتیں تو زلیخا نے بنائی تھی، وہ کمرے تو زلیخا نے بنوائے تھے جی، جو عزیز مصر کی بیوی ہے. تو پھر وہاں سے خدا کی دلیل کہاں؟ بے خدا کی دلیل کو کتاب ہے وہاں، تو کون سی دلیل دیکھی؟ اللہ اکبر. جب اوپر دیکھا انہو رآ یعقوبا، انہو رآ یعقوبا، آپ نے ایسے دیکھا، ابا سامنے آ گئے، ابا سامنے آ گئے، یعقوب سامنے آ گئے. آدن اسماعیل ہے، آدن اسماعیل، انگلیاں دانتوں کے نیچے دبائی ہیں. فرمایا بیٹے تگڑا ہو جا، نبوت پہ غالبہ لگے. ایسے سنبھلو بیٹا، داغ نہ لگے. لولا دیکھا یوسف علیہ السلام نے ابا کو، اللہ فرماتا میری دلیل. پتہ چلا حسن نبوت خدا کی دلیل، حسن نبوت خدا کی دلیل، حسن یعقوب علیہ السلام خدا کی دلیل، حسن یعقوب خدا کی دلیل. اور حسن مصطفیٰ، اب مجھے آگے نہ کہنے دوں، میں بڑا مجبور ہوں. حسن یعقوب خدا کی دلیل اور حسن مصطفیٰ اس کا اپنا حسن ہے، اپنا حسن ہے.
کا اپنا حسن ہے. اسی لیے تو رب نے فرما دیا جو محبوب کی اطاعت کرے گا میں اس کو پکڑ کے سارے نبیوں کی زیارت کراؤں گا، سارے شہید، سارے صدیقوں، سارے شہیدوں، سارے اولیاء کی. اللہ اکبر. معین بے کساں معین الدین چشتی اجمیری کفرستان ہند اور اجمیر میں بیٹھے ہیں. بڑے بڑے بدبخت کفار اشرار مقابلے کے لیے آ گئے اور انہوں نے دامے ہمرنگے ضمیر پھیلائے، لیکن شہزادہ رسول علیہ السلام اس غیرت سے بیٹھا ہے. فرمایا جاؤ اپنے بدبخت راجے سے کہہ دو فقیر یہاں اٹھنے کے لیے نہیں آیا، یہاں بیٹھنے کے لیے آیا ہے. وہ کہتا ہے اس کو میں پکڑ لوں گا. تیری بھول ہے، تیری. میں خود نہیں آیا، مجھے میرے آقا نے بھیجا ہے، میرے آقا نے بھیجا ہے، میرے آقا نے بھیجا ہے. اور جو ان کا بھیجا ہوا ہو خدا اس کا محافظ ہے، خدا اس کا محافظ ہے. جو سرکار کا بھیجا ہوا ہے وہ حضور کا بھیجا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے جل شان ہوا من والو. حسن اولئک رفیقا. ابھی بہت کچھ ہے کہنے کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھ فقیر کی آپ کی حاضری قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.